بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک سما کے لیے ہیں اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ رب العزت نے جن میں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول مبعوث کیے گئے جنہوں نے دنیائی انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے. قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے. ان دین عند اللہ الاسلام، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے، زندگی کے ہر شعبے اور ہر موڑ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرے. جو شخص ایسا کرے گا ان کے لیے کامیابی ہے، کامیابی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے ناکامی ہے، ناکامی ہے، ہلاکت و بربادی ہے. قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسی کی ضمن میں گفتگو ہوگی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور ذی الحجہ کی آج 19 تاریخ ہے. عربی مہینے کے حساب سے یہ سال کا آخری مہینہ چل رہا ہے. عربی مہینے کے حساب سے یہ سال کا آخری مہینہ چل رہا ہے. ذی الحجہ کے مہینے کے بعد محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے. محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے جس میں ہم نے آپ نے قربانیاں کی، اللہ کی عبادت کی، یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے. بہرحال ذی الحجہ کے مہینے کی بھی فضیلت
اور محرم الحرام کے مہینے کی بھی فضیلت ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں یہ واضح کیا جائے گا کہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے جو کہ آنے والا ہے اس کی اہمیت کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنتیں اس کے تعلق سے رہی ہیں، نیز موجودہ دور میں اہل بدعت نے محرم الحرام میں کس طرح کے بدعتوں کو ایجاد کیا ہے، جنم دیا ہے، نیز بہت سارے مسلمان اس مہینے میں دین کے نام پر شرک اور بدعت اور خرافات جیسے کام کو انجام دیتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ان ساری چیزوں پر گفتگو ہوگی، اور ایک ہی خطبے میں ایک ہی جمعہ میں ساری باتیں تو نہیں آ سکتی ہیں، البتہ کئی خطبے پر مشتمل جمعہ انشاءاللہ تعالی وہ ساری باتیں ایک یا دیگر آئیں گے۔ تو آئیے قرآن کریم سے پہلے ہم آیت جو ہم نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ ہم سنتے ہیں، پھر اس کی تشریح کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک لوح محفوظ میں زمین و آسمان کی تخلیق جس وقت اللہ رب العالمین نے کی ہے اسی وقت سے مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ ان عدۃ الشہور عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوح محفوظ میں زمین و آسمان کی تخلیق پیدائش اللہ تعالیٰ نے جس وقت کی اسی وقت سے مہینوں کی گنتی بھی 12 رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مہینوں کی گنتی 12، یوم خلق السماوات والارض، جس وقت زمین و آسمان کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، گویا کہ زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت ہی سے یہ جو گنتی چلی آ رہی ہے کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اسی وقت اللہ رب العالمین نے اسی وقت سے یہ شروع کیا۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت و ادب کے ہیں، احترام والے مہینے ہیں۔ منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ یہ اللہ رب العالمین نے کہا، یہ آیت کا ترجمہ۔ آئیے اس آیت کے ترجمے کو سننے کے بعد ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس میں کہنا کیا چاہتا ہے۔ بتلایا کہ جب اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی پیدائش کی ہے اسی وقت سے سال کے 12 مہینے بھی اللہ رب العالمین نے وجود میں لائے، جن میں سے 4 مہینے حرمت و ادب والے مہینے ہیں، اور یہی سیدھا دین ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ظلم کرنے سے انسان کو روکا ہے کہ تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، السنۃ 12، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، منہا اربعۃ حرم، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ادب و احترام والے مہینے ہیں، ثلاثۃ متوالیات، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت و ادب و احترام والے ہیں، ان میں سے 3 مہینے لگاتار ہوتے ہیں، پے در پہ ہوتے ہیں۔ پہلا مہینہ ذوالقعدہ، یہ ذی الحجہ کا مہینہ جو ہے، اس سے پہلے جو مہینہ تھا یعنی رمضان کے بعد شوال کے بعد ذی قعدہ کا مہینہ آتا ہے، وہ ذی قعدہ پہلا مہینہ حرمت و ادب والا، اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ جو قربانی کا مہینہ ہے وہ دوسرا مہینہ حرمت و ادب والا، اور یہ ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہونے کے بعد محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، یہ تیسرا مہینہ۔ یہ تینوں مہینے لگاتار حرمت و ادب والے، لگاتار اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکھا، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام کا مہینہ، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں۔ اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو سال کے درمیان آتا ہے۔
رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ ہوتا ہے اور شعبان سے پہلے رجب کا مہینہ ہوتا ہے. وہ رجب کا مہینہ جو ہے وہ بھی حرمت و ادب والا احترام والا مہینہ. تو یہ 4 مہینے 3 مہینے لگاتار ہیں اور 1 مہینہ سال کے بیچ میں ہے. یہ 4 مہینے جو ہے حرمت والے ہیں، ادب والے ہیں، احترام والے ہیں. کیا اس کا مطلب ہے؟ حرمت والے ہیں، ادب والے ہیں، احترام والے ہیں. اس کا کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے، اس کو سمجھنا ہے. ان 4 مہینوں میں ان 4 مہینوں کا احترام کرنا چاہیے، ادب کرنا چاہیے، ان کی حرمت کو برقرار رکھنی چاہیے. یعنی ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، جنگ و قتال سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے خصوصی طور پر. ایسے تو ظلم کرنا، گناہ کا کام کرنا سال کے کسی بھی مہینے میں، کسی بھی دن، کسی بھی تاریخ، کسی بھی وقت حرام ہے، جائز نہیں ہے. لیکن خصوصی طور پر ان 4 مہینوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے، شریعت اسلامیہ نے کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ ان 4 مہینوں کا خصوصی طور پر خیال رکھنا ہے، اہتمام کرنا ہے. اس میں جنگ و قتال کرنا جائز نہیں، اور اسی طرح سے کیا ہے اپنے آپ پر ظلم کرنا جائز نہیں، اور گناہوں کے کام کو انجام دینا بھی جائز نہیں خصوصی طور پر ان مہینوں میں. ایسے تو کسی بھی مہینے میں کیا ہے ظلم اور گناہ کا کام جائز نہیں ہے، لیکن خصوصی طور پر ان مہینوں میں اور زیادہ ان کی حرمت بڑھ جاتی ہے، ان کا ناجائز ہونا اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. یہ اس کا مطلب ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، جن میں سے لگاتار 3 مہینے ہیں اور 1 مہینہ سال کے بیچ میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے، شریعت اسلامیہ نے، تو اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت کے بارے میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بیان فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ اہل عرب ان 4 مہینوں کا ہی ادب و احترام کرتے تھے، جنگ و قتال نہیں کرتے تھے، جبکہ ان کی گھٹی میں جنگ پڑی ہوئی تھی، لڑائی جھگڑا، آپس میں تناؤ، تلواریں بے نیام ہو جانا ان کی صفت تھی. لیکن ان 4 مہینوں کا وہ ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، عزت کرتے تھے. ان 4 مہینوں میں وہ اپنے آپ کو روک لیتے تھے، جنگوں سے جنگ نہیں کرتے تھے ان مہینوں میں. تو 3 مہینے اللہ تعالیٰ نے جو لگاتار رکھے، اس میں حکمت یہ ہے کہ ذی-قعدہ کا جو مہینہ ہے، اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ ہے. ذی الحجہ کا مہینہ یہ حج والا مہینہ ہے، قربانی والا مہینہ ہے. اور اہل عرب مشرکین مکہ شرک کرنے کے باوجود، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین میں بدعت شرک داخل کر دینے کے باوجود خانہ کعبہ کا حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے. اتنا ابھی باقی تھا، اگرچہ ان لوگوں نے طریقہ الگ کر لیا تھا، جو ابراہیم نبی کا طریقہ تھا، جو اسماعیل نبی کا طریقہ تھا، جو انبیاء کا طریقہ تھا، جو نبی اور اللہ رب العالمین نے حج کا طریقہ بتلایا تھا. ان طریقوں کو انہوں نے کیا ہے بھلا دیا تھا. اپنے طور طریقے سے یہ حج اور عمرہ کر رہے تھے، لیکن حج کر رہے تھے. مشرک ہونے کے باوجود بھی یہ اپنے طریقے سے حج کرتے تھے خانہ کعبہ کا. ان کا احترام، ان کا تقدس ان کے دلوں میں باقی تھا. تو حج والا جو مہینہ ہے ذی الحجہ کا، بیچ میں پڑ رہا ہے، اس سے پہلے ذی-قعدہ، اس سے پہلے ذی الحجہ. تو ذی-قعدہ مہینے ہی سے جنگ و قتال روک دیتے تھے مشرکین مکہ، اس لیے کہ دور دراز سے لوگ حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ پہنچتے تھے، جانے میں وقت لگتا تھا، مہینوں بھر کیا ہے وہ سفر کرتے تھے، تب جا کر کعبہ شریف پہنچتے تھے حج کرنے کے لیے. اس لیے جنگ و قتال ذی-قعدہ کے مہینے میں بھی روکے ہوئے تھے. پھر ذی الحجہ کا مہینہ چونکہ حج والا مہینہ ہے، اس میں پھر حج کرتے تھے. حج سے فارغ ہونے کے بعد پھر کیا ہے وہ اپنے گھروں کو واپس ہوتے تھے. تو پھر واپس ہونے میں کیا ہے ان کا وقت لگ جاتا تھا مہینوں بھر، گویا کہ محرم الحرام کا مہینہ پورا تقریباً ختم ہو جاتا تھا. گھر واپس ہوتے ہوتے ذی-قعدہ، ذی الحجہ، محرم 3 مہینے کیا ہے حج کرنے میں، آنے جانے اور حج کے کام کو انجام دینے میں صرف ہو جاتے تھے. اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے 3 مہینے لگاتار حرمت
والا ادب والا احترام والا کیا ہے رکھا ہے، اس میں جنگ و قتال کرنا، باقی ظلم کرنا کیا ہے حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اور ایک مہینہ بیچ میں اللہ رب العالمین نے رجب کا مہینہ رکھا ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ سال بھر تو مشرکین مکہ اہل عرب جنگ و قتال میں مصروف رہتے تھے، ان 3 مہینوں کو چھوڑ کر اور پھر کیا ہے رجب کا مہینہ جو سال کے بیچ میں آتا ہے اس کو بھی حرمت والا مہینہ قرار دیا، اس وجہ سے کہ سال کے بیچ میں بھی کیا ہے جا کر خانہ کعبہ کا کوئی آدمی عمرہ کر سکے، امن کے ساتھ سکون کے ساتھ امن و امان کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے جا سکے، واپس آ سکے، اس لیے بیچ میں رجب کا ایک مہینہ کیا ہے حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ یہ اس کی حکمت ہے۔ 4 مہینے حرمت و ادب والے ہیں، وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال منہا اربعۃ حرم بتلایا، فلا تظلموا فیہن انفسکم، قرآن نے کہا تم ان مہینوں میں خصوصی طور پر اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ ظلم سے کیا مراد؟ اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اس سے کیا مراد؟ بہرحال اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اس سے ایک مراد تو یہ ہے کہ ان مہینوں میں، ان 4 مہینوں میں تم جنگ نہ کرو، جنگ کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اسلام نے، شریعت اسلامیہ نے ان 4 مہینوں میں جنگ کرنا حرام قرار دیا ہے۔ مسلمانوں کے لیے جنگ کرنا حرام ہے، وہ جنگ نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں ایک صورت میں جنگ کر سکتا ہے کہ دشمنان اسلام کافر اگر مسلمانوں کے اوپر ان حرمت والے مہینوں میں بھی حملہ کر دیتے ہیں، جنگ چھیڑ دیتے ہیں، جنگ کا وہ آغاز کر دیتے ہیں، شروعات کر دیتے ہیں، مسلمانوں کو جنگ کرنے پر مشرکین کافر دشمنان اسلام مجبور کر دیں مسلمانوں کو، تو ایسی صورت میں ان حرمت والے مہینوں میں بھی مسلمانوں کا دفاع کرنا چاہیے۔ دفاع کرنا کہ اپنا بچاؤ کریں گے، جنگ کو روکیں گے، مشرکین کا مقابلہ کریں گے، دشمنان اسلام کا مقابلہ کریں گے، یہ جائز ہے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ان 4 مہینوں میں مسلمان جنگ کی شروعات کرے، جنگ کا آغاز کرے، یہ حرام قرار دیا ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے ان 4 مہینوں میں جنگ کا آغاز، ان کی شروعات، تو وہ حرام ہے، وہ مجرم قرار پائے گا، وہ گنہگار ہوگا، اللہ رب العالمین کے یہاں جواب دہ۔ یہ ہے حرمت و ادب کے معنی اس کے۔ ظلم سے مراد کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ان مہینوں میں کیا ہے جنگ و قتال کرنا بند کرو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا سوال کیا گیا، قرآن کہتا ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی پاک آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں محرم الحرام یعنی ان حرمت والے مہینوں کے تعلق سے پوچھتے ہیں کہ جنگ و قتال کرنا اس میں کیسا ہے؟ قل اے نبی پاک آپ ان کو جواب دیجئے قتال فیہ کبیر، ان 4 مہینوں میں جنگ و قتال کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بڑا گناہوں میں سے، کبیرہ گناہ قرار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی ان 4 مہینوں میں جنگ و قتال کرنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک ہی صورت میں جائز ہے جو میں نے آپ کو بتلایا کہ حالات مشرکین دشمنان اسلام اس طرح سے پیدا کر دیں کہ وہ مجبور کر دیں آپ کو جنگ کرنے پر، وہ آپ کے اوپر جنگ مسلط کر دیں، تھوپ دیں، آغاز کر دیں، آپ کا نقصان ہونے لگے، تو آپ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں، اپنا دفاع کر سکتے ہیں، مشرکین کا مقابلہ کر سکتے ہیں ایسی صورت میں، لیکن شروعات نہیں کر سکتے۔ ظلم سے ایک مراد، ظلم سے دوسری مراد یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو گناہ اور نافرمانیوں سے ان مہینوں میں روک لو۔ ایسے تو ظلم کرنا، گناہ کا کام کرنا، غلط کام کرنا سال کی کسی بھی مہینے میں حرام ہے، جائز نہیں ہے، لیکن ان مہینوں میں اللہ کی نافرمانی کرنا اس کا گناہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے، ڈبل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان 4 مہینوں کا احترام کرو، عزت کرو، ادب کرو، اور ان میں تم اللہ اور رسول کی نافرمانیاں نہ کیا کرو، گناہ کا کام تم انجام نہ دیا کرو۔ اس میں گناہ کرنے کی وجہ سے کیا ہے، گناہ ڈبل کیا ہے لکھا جاتا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ظلم چاہے گناہ نافرمانی یہ سال کے کسی بھی دن، کسی بھی مہینے، کسی بھی تاریخ میں جائز اور حرام ہے، ناجائز اور حرام ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں نافرمانی کرنے کی وجہ سے کئی گناہ بڑھ جاتا ہے، کئی گناہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک گناہ کرتے ہیں اللہ کتنا لکھتا ہے، ڈبل کیا ہے،
لکھے گا تو اس اور نیکی اور عمل صالح بھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ کئی گنا زیادہ لکھتا ہے. ان 4 مہینوں میں کوئی اگر نیک عمل کرتا ہے تو اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر لکھتا ہے, زیادہ نیکیاں لکھتا ہے, اور کوئی اگر گناہ کرتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر لکھتا ہے, کئی گنا زیادہ کر کے لکھتا ہے. یہ اس کا مطلب. تو معلوم یہ ہوا تو اللہ کہتا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم, تم اپنے آپ پر ان مہینوں میں ظلم نہ کرو. ظلم سے مراد کیا ہے؟ میں نے بتلایا کہ جنگ و قتال اس میں درست نہیں ہے, نیز اللہ رب العالمین کا نافرمانی کسی بھی صورت میں ان مہینوں میں جائز نہیں, بلکہ اس کا گناہ ڈبل کیا ہے ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھیں مسلمانوں. ہر سال کے ہر مہینے میں, ہر دن, ہر تاریخ میں کوئی بھی نافرمانی نہ کرے, کوئی بھی گناہ کا کام نہ کرے. اور یہ 4 مہینے جو ہیں ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم اور رجب, اس میں اور زیادہ خیال رکھیں کہ آپ سے کوئی گناہ کا نام نہ ہو, گناہ کا کام نہ ہونے پائے, نافرمانیاں نہ ہونے پائے, بلکہ نیک اعمال میں زیادہ سے زیادہ ان ایام کو, ان مہینوں کو آپ گزاریں. تلاوت قرآن میں, نوافل میں, فرائض کی ادائیگی میں, اور جو بھی نیکی کام ہے بڑھ چڑھ کر ان مہینوں میں آپ حصہ لیں. اللہ رب العالمین ڈبل کیا ہے ثواب عطا کرتا ہے. اس کا مطلب فلا تظلموا فیہن انفسکم, ان مہینوں میں آپ اپنے آپ کو ظلم نہ کریں. آپ کو سمجھ میں آئے گناہ اور نافرمانی کرنے کی وجہ سے انسان کے دل میں سیاہ داغ پڑ جاتا ہے, دل کالا ہو جاتا ہے. کہ جب مومن گناہ کا کام کرتا ہے تو دل کالا ہو جاتا ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, ترمذی کی حدیث ہے, امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. فرماتے ہیں کہ ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه حتى وَإِنْ زَادَ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبُهُ وَذَلِكَ الرَّيْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مومن جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے, غور سے سنیے گا, ان المؤمن اذا اذنب, مومن جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے, کوئی نافرمانی کرتا ہے, شریعت اسلامیہ کی مخالفت کرتا ہے, کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ, تو اس کے دل میں سیاہ داغ پڑ جاتا ہے, دل کالا ہوتا ہے, دل میں سیاہ داغ پڑ جاتا ہے, نقطے پڑ جاتے ہیں. جب بھی گناہ کا کام کرتا ہے مومن, دل سیاہ ہو جاتا ہے, دل میں کالا داغ ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ, گناہ کا کام کرنے کے بعد احساس ہو گیا اس مومن کو کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے, ہم سے گناہ کا کام ہو گیا ہے, فوراً کیا کرتا ہے؟ توبہ کر لیتا ہے. وَنَزَعَ, گناہ کے کام کو چھوڑ دیتا ہے. وَاسْتَغْفَرَ, اللہ سے معافی مانگنے, ایسا کام نہیں کریں گے, اللہ تو مجھے معاف کر دے. یہ احساس ان کے اندر پیدا ہوتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, گناہ نہ کرنے کے تعلق سے اللہ سے عہد کرتا ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں سُقِلَ قَلْبُهُ, تو اس کے دل کو دھو دیا جاتا ہے, صاف کر دیا جاتا ہے. دل سے کالا داغ ہٹ گیا, دل صاف ہو گیا, گناہ معاف. وَإِنْ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبَهُ, لیکن گناہ کرنے کے بعد احساس نہیں ہوا, نافرمانی کرنے کے بعد احساس نہیں ہوا, گناہ پہ گناہ کیے چلا جا رہا, احساس نہیں ہے, توبہ کرنے کا نام نہیں لے رہا ہے, غلطی سویکار کرنے کا نام نہیں لے رہا ہے, شرمندگی اور ندامت ان کی پسانی سے نہیں ٹپک رہی ہے, دھڑے سے اصرار کے ساتھ گناہ پہ گناہ کیے چلا جا رہا ہے. حتی یعلو قلبہ, جب گناہ پہ گناہ کیے چلا جا رہا ہے, توبہ نہیں کرتا ہے, انجام کیا ہوتا ہے؟ تو ایسی صورت میں وہ سیاہ نقطہ, سیاہ دھبا, سیاہ داغ جو ان کے دل میں لگا تھا وہ پورے دل میں پھیل جاتا ہے, پورے دل کو ڈھانپ لیتا ہے, گویا کہ پورا دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے. پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. اسی کو قرآن مجید نے, اللہ کے رسول کہتے ہیں اسی سیاہ نقطے کو جو تو پورے دل پر مومن کے چھا گئے ہیں, سیاہی چھا گئی ہے, گناہ اور نافرمانی کرنے کے بعد انہوں نے استغفار نہیں کیا, توبہ نہیں کی, اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا, ندامت نہیں ہوئی, شرمندگی نہیں ہوئی, گناہ کے کام کو چھوڑنے کا انہوں نے ارادہ نہیں کیا, توبہ نہیں کی,
تو پوری سیاہی کیا ہے پورے دل میں پھیل جاتی ہے، اور یہی زنگ ہے جو مومن کے دل میں زنگ لگ جاتا ہے، اسی کو قرآن نے زنگ کہا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں میں ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ لگ چکا ہے۔ قرآن کہتا ہے بلکہ ان کے دلوں میں ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی کرتوت کی وجہ سے، ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، شریعت اسلامیہ کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں میں زنگ لگ چکا ہے، اسی کو قرآن نے رین کہا ہے، زنگ۔ معلوم ہوا کہ مومن جب گناہ کا کام کرتا ہے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے دل صاف ہو جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے اور گناہ پہ گناہ کیے چلا جا رہا ہے، پورے دل میں کیا ہے سیاہی پڑ جاتی ہے، پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، ختم اللہ علی قلوبہم۔ قرآن کہتا ہے ایسے ہی لوگوں کے دلوں میں اللہ نے مہر لگ گئی، اب انہیں توفیق نہیں مل رہی ہے توبہ کرنے کی، ہر برا کام ان کو اچھا لگ رہا ہے، ہر برا کام ان کو اچھا لگ رہا ہے، اسی میں فخر کر رہا ہے، اسی میں مگن ہے، اور ہر نیک عمل ان کے لیے برا ہے، ہر نیک عمل ان کے لیے برا ہے۔ نیک عمل کرنے والوں کو تانا دیتا ہے، نمازیں پڑھنے والوں کو تانا دیتا ہے، زکات دینے والے کو تانا دیتا ہے، نماز پڑھنے والے کو تانا دیتا ہے، روزہ رکھنے والے کو تانا دیتا ہے، حج کرنے والے کو تانا دیتا ہے، صدقہ و خیرات کرنے والے کو تانا دیتا ہے۔ گویا کہ جو بھی نیک عمل لوگ کرتے ہو ان کو برا لگتا ہے، ان کو تانا دیتے ہیں، کتنا بڑا نمازی ہو گیا، کتنا بڑا حاجی ہو گیا، کتنا بڑا داتا ہو گیا وغیرہ مختلف الفاظ سے کیا ہے وہ گالیاں دیتے ہیں، یہ سب گالیوں کی شکل ہے۔ جو اہل ایمان کو کیا ہے ایسے ہی لوگ تانا دیتے ہیں، مسلمانوں ہوش میں آؤ، ہوش کا ناخن لو، تم گناہ پہ گناہ کیے چلے جا رہے ہو، کہیں ایسا تو نہیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق تمہارا دل زنگ آلود ہو چکا ہے اور تمہارے دل میں مہر پڑ چکی ہے کہ تمہیں کیا ہے توبہ کرنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، روزہ رکھنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ افسوس کرو، ندامت کرو اور اللہ رب العالمین کی دربار کی طرف آؤ اور جھکو اور استغفار کرو، اسی میں کل ہے۔ تو یہ نافرمانی کرنے کا انجام، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کا انجام، گناہ کرنے کا انجام، اس کی وجہ سے کیا ہے انسان کی روزی میں تنگی بھی ہوتی ہے، انسان پریشان حال بھی رہتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا بھی ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، گناہ کا کام انجام دینے کی وجہ سے۔ اگرچہ وہ مالدار ہے لیکن ذہنی سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، قلبی اطمینان نہیں ہے، ذہن میں سکون نہیں ہے، مختلف طرح کی پریشانیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ اگرچہ دیکھنے میں لگتا ہے یہ آدمی خوشحال ہے، یہ آدمی مالدار ہے، یہ آدمی پیسے والا ہے، لیکن ان کے اندر گھس کے دیکھو جو تم نہیں دیکھ سکتے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ وہ پریشان حال ہے، مصیبتوں سے گھرا ہوا، پریشانیوں میں گھرا ہوا، ذہنی الجھنوں میں گھرا ہوا، اور کئی طرح کی ذہنی ٹینشن، ڈپریشن وغیرہ ان چیزوں میں ایسا آدمی مبتلا ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی پہ اتر آتا ہے، جو رسول کی نافرمانی پہ اتر آتا ہے، جو شریعت اسلامیہ کی قدم قدم مخالفت کرتا ہے۔ آئیے قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، اللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، کیا بیان فرماتا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو آدمی میری یاد سے روگردانی کر لے، منہ پھیر لے، مجھے یاد نہ کرے، میری عبادت نہ کرے، مجھ سے روگردانی کر لے، مجھ سے منہ پھیر لے، قرآن کو سننے کے بعد، حدیث کو سننے کے بعد، تقریروں کو سننے کے بعد، صحیح پیغام کو سننے کے بعد اعراض کر لے، منہ موڑ لے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، پریشانیوں میں گھیر لیتے ہیں ایسے لوگوں کی زندگی، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ نافرمانی کرنے والے قیامت کے دن اندھے بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ وہ اس وقت کیا ہے کہے گا اللہ رب العالمین سے، قال رب لم حشرتنی وقد كنت بصیرا، اللہ تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا ہے؟ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا،
قال كذلك، اللہ رب العالمین کہے گا اس وقت ایسا ہی ہونا چاہیے. قال كذلك، اللہ رب العالمین کہے گا اس وقت ایسا ہی ہونا چاہیے. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، ہماری آیتیں، ہماری نشانیاں، ہمارا پیغام، ہمارا قرآن، ہمارا رسول، یہ سب کچھ تمہارے پاس پہنچا تھا. فنسیتها، تم نے اسے بھلا دیا تھا دنیا میں. قرآن سنا انسنی کر دی، حدیثیں سنی انسنی کر دی. رسول تمہارے پاس آئے، آپ نے قبول نہیں کیا ان کے پیغام کو، ان پر ایمان نہیں لائے، پیغام کو قبول نہیں کیا. منمانی زندگی گزارنی چاہیے. رب کو رب نہیں مانا، اللہ کو اللہ نہیں مانا، قرآن کو قرآن نہیں مانا. جیسا جی میں چاہا ویسے آپ نے زندگی گزاری، تم نے اللہ کو بھلا دیا. فنسیتا، آج بھی تمہیں ویسے ہی بھلا دیا جائے گا، کوئی یاد نہیں کرے گا، اللہ بھلا دے گا. یہ پیغام ہے. آج بھی آپ کو کیا ہے؟ اللہ بھلا دے گا. تو اندھا بنا کر قیامت کے دن نافرمانی کرنے والے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، سوال کرنے پر جواب دیا جائے گا کہ تم نے دنیا میں اللہ کو بھلایا، آج تمہیں بلایا جا رہا ہے، تمہاری آنکھ کی بینائی بھی چھین لی گئی ہے، اب اندھے بن کے تم کیا ہے ادھر ادھر گھومو، پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. پھر جہنم میں یہ انجام ہوگا نافرمانی کرنے والا. تو میں بتلا رہا تھا کہ نافرمانی کرنے کی وجہ سے، گناہ کرنے کی وجہ سے تنگی آتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، انسان پریشان حال رہتا ہے، تنگیاں بڑھ جاتی ہیں، رزق کی کشادگی ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتا ہے، اور بہت سارے حال تنگ حال. اللہ رب العالمین کے نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین دی ہوئی نعمتوں کو بھی چھین لیتا ہے اللہ رب العالمین. چنانچہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی تعلق سے بیان فرمایا کہ آدم اور حوا نے اللہ کی نافرمانی کی. دونوں کو اللہ نے پیدا کرنے کے بعد جنت میں رکھا تھا اور کہا تھا کہ فلاں درخت کے قریب نہیں جانا ہے اور اس درخت کے پھل کو نہیں کھانا ہے. لیکن شیطان نے بہکایا، دونوں میاں بیوی کو درخت کے پاس چلے گئے، نافرمانی کر دی اللہ کی، پھل کھا لیا، خلاص. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو وہاں سے زمین پر بھیج دیا. نافرمانی کی، اللہ نے جنت جیسی عظیم نعمت حضرت آدم حضرت حوا کو عطا کی. جنت میں رہو، عائش کرو، جہاں چاہو کھاؤ پیو، سو رہو، مزہ کرو. لیکن شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے نافرمانی کی، اللہ نے زمین پھینک دیا، جنت سے نکال دیا. دی ہوئی نعمت اللہ نے نافرمانی کی وجہ سے چھین لی. اگرچہ حضرت آدم کو فوراً احساس ہوا، توبہ کی اللہ تعالیٰ سے، گناہوں کی معافی مانگی، اللہ نے معاف کیا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کے دنیا میں بھیج دیا. معلوم ہوا کہ نافرمانی اور گناہ کی وجہ سے انسان کو اللہ رب العالمین جو نعمتیں دیتا ہے وہ بھی چھین لیتا ہے. اس انتظار میں نہ رہو کہ تم کھا رہے ہو، پی رہے ہو، عیش کر رہے ہو، مزے لے رہے ہو. کب یہ نعمتیں اللہ تم سے چھین لے اور تم ایک ایک دانے کے لیے ترس جاؤ، ایک جھوپڑی کے لیے ترس جاؤ اور زمین میں رہنے کے لیے تمہیں جگہ بھی نہ ملے. آپ دیکھتے نہیں کہ بارش ہوتی ہے، تباہی ہوتی ہے. آپ دیکھتے نہیں باڑھ آتا ہے، گاؤں کا گاؤں، بستی کا بستی، شہر کا شہر پانی میں تبدیل ہو جاتا ہے، جھیل میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس گاؤں اس شہر کا ایک بھی آدمی نہیں بچتا ہے. سارے لوگ عیش و آرام کے باوجود کیا ہے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو کر نسیم منسیہ ہو جاتے ہیں. پتہ ہی نہیں چلتا ہے بعد میں آنے والے لوگوں کو کہ یہاں کوئی گاؤں بھی تھا، یہاں کوئی بستی بھی تھی، یہاں کوئی شہر بھی تھا، پتہ ہی نہیں چلتا. نافرمانی کرنے کی وجہ سے سب انجام ہوتا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے نافرمانی کرنے والوں کے تعلق سے بیان فرمایا کہ پچھلی امتوں میں بھی لوگوں نے نافرمانیاں کی، رسول کو جھٹلایا، اللہ کا انکار کیا. ان کا انجام اللہ رب العالمین نے قرآن میں بتلایا ہے. الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن ما مکناہم لہم فی الارض ما لم نمکن لکم. قرآن کہتا ہے کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلی امتوں کو ہلاک و برباد کیا. کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہم نے ہلاک و برباد کیا. قرآن کہتا ہے کتنی قوموں کو تباہ و برباد کیا ہے ہم نے. حالانکہ ہم نے ان قوموں کو اتنی طاقت دی تھی، ایسی کیا ہے سلطنت دی تھی، ایسی سطوت دی تھی، جو طاقت جو سلطنت ہم نے تم کو نہیں دی. قرآن کیا کہتا ہے کہ تم سے پہلی امتوں کو نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے ہلاک و برباد کیا، حالانکہ ان کو میں نے تم سے کئی گنا زیادہ ان کو طاقت عطا کی. طاقتور قومیں تھیں وہ،
وہ طاقت تمہیں نصیب نہیں ہے، قیامت تک نصیب نہیں ہوں گی۔ ویسی قومیں جنہوں نے کیا ہے اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کی، شریعت کی مخالفت کی، اللہ کا انکار کیا، ہم نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا، آسمان سے ہم نے خوب بارشیں برسائیں، نعمتیں ان کو دی، بارش کی وجہ سے اناج اگے، پھل اگے، عیش و آرام سے کھانے پینے لگے، اترانے لگے۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ان کے نیچے سے ہم نے نہریں جاری کر دی، عیش کر رہے تھے، آرام کر رہے تھے، اتنا پھل، اتنا اناج، یہ سب کچھ ہم نے انہیں دیا۔ بارش کے ذریعے سے لہلہا رہی تھی ان کی کھیتیاں، ان کے باغات، لیکن یہ قومیں گناہوں پہ اتر آئی، نافرمانیوں پہ اتر آئی، رسول کو رسول نہیں مانا، رب کو رب نہیں مانا، انجام کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک و برباد کر دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کی نافرمانی اور ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو ہلاک و برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ان کی جگہ پہ ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کر دیا۔ اللہ کی قدرت کو سمجھو، ان کے قہر کو سمجھو اور ان کی قہریت کو سمجھو کہ تم نافرمانی پہ نافرمانی کرتے چلے جا رہے ہو، تو بعید نہیں کہ اللہ رب العالمین تمہیں ہلاک و برباد کر دے، جس طرح کہ پچھلی قوموں کو اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد کیا۔ پھر تمہاری جگہ پہ اللہ رب العالمین کسی دوسری قوم کو لے آئے جو اللہ اور رسول کی اطاعت و فرما بردار، اطاعت و فرما بردار بننے والا۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا ان کے کیا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ پھر اس کی جگہ پہ ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کیا، دوسری قوم لے آئے۔ یہ تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن نے جگہ جگہ پچھلی قوموں کی تاریخ بیان کی ہے، ان کی اکڑ کو، ان کی نافرمانیوں کو، ان کی کرتوتوں کو واضح کیا ہے، تاکہ بعد میں آنے والے لوگ، قیامت تک آنے والے لوگ قرآن کو پڑھیں گے، آئیڈیل بنائیں گے ان کو، اور دیکھیں گے، سمجھیں گے کہ ہم سے پہلے ہم سے طاقتور قومیں تھیں، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، رسول کے نقش قدم پر نہیں چلے، اللہ رسول پر ایمان نہیں لائے، ان کا یہ انجام ہوا۔ تو بعد کے لوگ سمجھیں گے، عبرت حاصل کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی نافرمانی کر رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ انجام ہمیں بھی بھگتنا پڑے اور دنیا کی صفائی ہستی سے ہم بھی مٹا دیے جائیں اور ہماری جگہ پر کسی قوم کو اللہ رب العالمین دے۔ عبرت حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین پچھلی قوموں کا ذکر کرتا ہے، تذکرہ کرتا ہے۔ مسلمانوں تم قرآن پڑھو، سمجھو، نہیں پڑھ سمجھ سکتے ہو، پڑھنے والے سمجھنے والوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو اور ان سے قرآن کی تعلیمات کو حاصل کرو کہ قرآن کا پیغام کیا ہے، قرآن کا میسج کیا ہے، پچھلی قوموں کا اللہ رب العالمین نے کس انداز میں قرآن میں ذکر فرمایا ہے، تمہاری عبرت کے لیے، تمہاری نصیحت کے لیے۔ اس لیے اب بھی موقع ہے، اور زندگی کے بارے میں تمہیں پتا نہیں، ہمیں پتا نہیں کہ تم جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہو، یہ گارنٹی نہیں ہے کہ جمعہ پڑھنے کے بعد تم گھر بھی جا سکتے ہو سکتا ہے کہ پورا جمعہ بھی تمہارا ادا نہ ہو پائے اور تمہاری روح پرواز کر جائے، ہو سکتا ہے کہ جمعہ پڑھنے کے بعد گھر تک بھی نہ پہنچ پاؤ اور تم دنیا سے ختم ہو جاؤ، یہ ممکن۔ اس لیے ہوش کا ناخن لو، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو روک لو۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں نماز کی پابند ہو جاؤ، روزہ نہیں رکھتے ہیں روزہ کے پابند ہو جاؤ، حج نہیں کرتے ہیں پیسے والے حج کرنے کا ارادہ کر لو۔ ابھی تو حج کا مہینہ گزر چکا، اب 1 سال کے بعد یہ عمل آئے گا، 1 سال کے بعد آئے گا۔ پیسے والے خاموش بیٹھے رہے، خیر اس سال تو کیا ہے حج کرنے کے لیے وہاں پر اجازت ہی نہیں تھی، اللہ معاف فرمائے گا۔ بہرحال جن کے پاس طاقت ہو چکی ہے، حج کرنے کے مواقع موجود ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ان کے اوپر واجب ان کو حج کرنا ہے۔ وہ حالات آنے سے پہلے آپ تیاری کریں، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو روک لیں۔ تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ ان 4 حرمت والے مہینوں کا ادب و احترام کرنا ضروری ہے، اور اس میں کسی بھی طرح کا ظلم کرنا، نافرمانیاں کرنا اور بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ ظلم اور نافرمانی کسی بھی مہینے میں جائز نہیں ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں ان کی حرمت اور ان کا گناہ اور کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اس لیے خصوصی طور پر ان مہینوں کا ادب و احترام کریں، اپنے آپ کو کیا ہے ظلم سے، نافرمانیوں سے، گناہوں سے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کو انجام دیں۔ تو یہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس مہینے میں بہت سارے لوگ شریعت اسلامیہ سے ہٹ کر کام کو انجام دیتے ہیں۔ اس مہینے میں صرف 2 روزہ رکھنے کا ہے،
9वीं तारीख को, 10वीं तारीख को, और कोई 11वीं को भी रख सकता है, 3 भी रख सकते हैं। ये रोजा रखने के काम जो नबी की सुन्नत है, और मूसा नबी से ये सुन्नत चली आ रही है, इनके अलावा इसमें और कुछ नहीं करना। नेक अमाल कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, सदका व खैरात कीजिए, ये जो रोजा है जिन दिनों में उसमें आप रोजा रखिए वगैरह, ये सब कुछ कर, लेकिन इनके अलावा जो कुछ भी अंजाम दिया जाता है ये सब के सब क्या है, गलत, हराम है। कुछ अमाल तो इसमें शिर्क पर मबनी है, कुछ अमाल इनमें ऐसे हैं जो क्या है, बिदअत पर मबनी है। तो 2 तरह के अमाल अंजाम दिए जाते हैं इसमें, कुछ शिर्क पर मबनी है जो मुकम्मल तौर पर शिर्क होता है उसमें, और कुछ अमाल इसमें ऐसे होते हैं जो क्या है, बिदअत पर मबनी होती हैं। ये दोनों चीजें क्या है, इंसान को जहन्नम ले जाने वाली। बिदअत करने वाला इंसान भी जहन्नम जाएगा और शिर्क करने वाला इंसान भी जहन्नम में जाएगा, और मुशरिक कभी भी जन्नत नसीब नहीं होगी उन्हें, और कभी जहन्नम से नहीं निकाला जाएगा। तो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका इस महीने में अपने आप को मुसलमान कहने के बावजूद भी मुशरिक नजर आता है, अपने आप को मुसलमान कहने के बावजूद भी इस महीने में बिदअती नजर आता है। और बिदअती तो बिदअती, वो हमेशा बिदअत काम को क्या है, साल के 12 महीने में किसी न किसी बहाने में वो करते रहते हैं। इंशाअल्लाह ताला इनके खुराफात, इनकी बिदअतें और जो इनकी शिरकिया अमाल है, और फिर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर जो कुछ ये करते हैं और हाय हुसैन का नारा लगाते हैं और उनके नाम पर शिर्क और बिदअत के कामों को अंजाम देते हैं, ताजिया वगैरह उठाते हैं, बहुत सारे खुराफात को अंजाम देते हैं। इंशाअल्लाह ताला तफसील से, डिटेल से अगले खुतबे में, अगले जुमे में, उसमें नहीं होगा फिर अगले जुमे में, कई जुमा लगातार अभी इंशाअल्लाह ताला इसी मौजू पर क्या है गुफ्तगू होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को सही मानों में सही दीन को समझने की तौफीक इनायत फरमा। ऐ अल्लाह कुरान और अहादीस को सही तौर पर समझने की तौफीक इनायत फरमा, खालिस दीन को समझने और खालिस दीन पर अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमा। ऐ अल्लाह हमारी नई नस्ल को तो तौफीक दे कि दीन की सही समझ इनके अंदर आ जाए, शिर्क और बिदअत जैसी चीजें क्या है इनके दिलों से निकाल दे परवरदिगार आलम। इन्हें तो समझ में डाल दे कि शिर्क क्या है, बिदअत क्या है और तौहीद क्या है। ये हमारी नई नस्ल और मुसलमानों का बहुत बड़ा तबका ये शिर्क को नहीं समझ पाए, बिदअत को नहीं समझ पाए, तौहीद को नहीं समझ पाए कि अल्लाह एक है, इसका क्या मतलब है, अल्लाह के साथ शरीक कर लेना क्या मतलब है, कैसे शरीक कर लिया जाता है, दीन में नई चीजों को दाखिल कैसे कर लिया जाता है, जो चीजें हराम हैं, जो चीजें गलत हैं। अल्लाह ये सब चीजें हमारी नई नस्ल को और मुसलमानों को समझने की तौफीक इनायत फरमा। ऐ अल्लाह अगर तू समझदारी अता नहीं करेगा तो ये सब हलाक को बर्बाद हो जाएंगे। ऐ अल्लाह हम सब गुनाहगार हैं तो हम सब के गुनाहों को बख्श दे, माफ कर दे। ऐ अल्लाह हम सब गुनाहगार हैं तो हम सब के गुनाहों को बख्श दे, माफ कर दे। ऐ अल्लाह जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान हाल हैं तो उनकी परेशानियों को दूर कर दे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जहाँ कहीं मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, जुल्म के चक्की में पीछे चले जा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उनकी जिंदगी को खुशहाली में तब्दील कर दे। जालिमों को अल्लाह ताला तो अपनी तरफ से ऐसी सजाएं दे कयामत तक किसी पर जुल्म करने के ताल्लुक से सोच भी ना सकें। ऐ अल्लाह हम सब गुनाहगार हैं तो हम सब के गुनाहों को मकसद माफ कर दे। ऐ अल्लाह हम में से जो लोग ईमान के हालत में दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनकी कब्र को रोशनी कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उनकी कब्र में जन्नती बिछौना, जन्नती हवाएं, जन्नती खिड़कियां खोल दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो लोग दुनिया में जिंदा हैं ईमान के साथ जिंदा रहने और ईमान के साथ मौत आने की तौफीक इनायत फरमा। ऐ अल्लाह हमें से जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं ईमान की हालत में उनको मग़फ़िरत अता फरमा, जिनके वालिदैन जिंदा हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल करने की तौफीक इनायत फरमा। ऐ अल्लाह बहुत सारे मुसलमान नौजवान ऐसे भी हैं जो अपने माँ बाप को लतियाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, खाना खुराक में नहीं देते हैं, गाली गलौज भी करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें तकलीफों में मुब्तला रखते हैं। ऐ अल्लाह तो ऐसे नौजवानों को समझदारी अता फरमा कि माँ बाप की कदर को समझ सके, माँ बाप की इज्जत को समझ सके, चूंकि उनके कदमों तले जन्नत है, ये चीज समझ में दे दी अल्लाह रब्बुल आलमीन। हमारी नई नस्ल हमारी नौजवानों को तौफीक दे के माँ बाप की कदर करें, उनकी इज्जत करें और उनके ही इज्जत में, उनकी ही कदर में और उनकी ही इताअत और फरमाबरदारी में जन्नत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो इन्हें इस बात की तौफीक इनायत फरमा। तो हमें से जिनके वालिदैन दुनिया में जिंदा हैं अल्लाह उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल करने की तौफीक इनायत फरमा। ऐ अल्लाह हम सब गुनहगार हैं तो हम सब के गुनाहों को बख्श दे, माफ कर दे। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى اعلى واولى وجل وتم وهم